دیکھیے جیسے آپ نے یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر فرمائی کہ جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جانتے بوجھتے جھوٹ باندھا تو اس پر جو ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یہ حدیث ہمیں یہ بات بتاتی ہے، اور ہمارے سلف صالحین کا اگر ہم عمل دیکھیں اس حدیث کے اوپر، تو جو لوگ اصول حدیث پڑھے ہوئے ہیں یا اصول حدیث کی کچھ چیزوں سے واقف ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ہمارے سلف صالحین محدثین نے حدیثوں کو پہنچانے کے لیے کتنی احتیاط کی ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا خاص احسان ہے، اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے اپنے بندوں کو اس کام پر لگایا کہ انہوں نے ان تمام افراد کو جو روات ہیں روایت کرنے والے، جنہوں نے ایک حدیث کو اس سے سنا، پھر اس سے سنا، پھر اس سے سنا، یہاں تک کہ ہم تک پہنچ گئے، ان سب کی زندگی کے حالات، ان کے معاملات، ان کا کردار، ان کے اساتذہ، ان کے تلامید یعنی ان کے شاگرد، تمام لوگوں کا ریکارڈ اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرما دیا، جس کو ہم علم الرجال کہتے ہیں۔ اور یہ سارا اہتمام ہے ہی اسی لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات بلا تحقیق اور غلط بات آگے تک لوگوں تک پہنچا دیں جو حقیقت میں انہوں نے نہیں کہی یا ارشاد فرمائی ہو۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ جب اگر کوئی شخص کوئی ضعیف روایت بھی بیان کر رہا ہو، اور اس ضعیف روایت کو بیان کرنے کی اس کو کسی بھی وجہ سے ضرورت ہو، تو وہ یہ نہ کہے کہ یہ ضعیف حدیث ہے، بلکہ وہ یہ کہے کہ یہ ضعیف روایت ہے۔ کہ ضعیف حدیث عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ان کا عمل ہے، لیکن روایت جو ہے وہ کہیں ہو سکتی ہے۔ علماء کہتے ہیں یہ بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے منہج کو دیکھیں، ان کے زمانے کے حالات کو دیکھیں، تو اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے، لکھا گیا کتابوں میں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اصول یہ تھا کہ جس حدیث کے بارے میں وہ 101% مطمئن نہیں ہوتے تھے کہ یہ صحیح ہے، وہ حدیث بیان ہی نہیں کرتے تھے، بلکہ وہاں اجتہاد کر لیتے تھے۔ وہ کہتے تھے میرے لیے یہ بہتر ہے کہ میں اجتہاد کر لوں اس سے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ایسی بات کہہ دوں جو کہ صحیح نہ ہو، جو کہ مستند نہ ہو۔ تو اتنی احتیاط ہمیں سلف صالحین سے ملتی ہے، تو اس سے ہماری ذمہ داری ہے کہ جو بھی بات آپ کو قرآن و حدیث کی ملے اس کو ایز اٹ از فارورڈ نہ کریں، ایز اٹ از شیئر نہ کریں، بلکہ اس کو سوچیں، سمجھیں، پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ کدھر سے آ رہی ہے، کون علماء اس کو نقل کر رہے ہیں۔ اب آپ کو فیس بک پہ لوگ شیئر کر رہے ہیں، آپ کو واٹس ایپ پہ لوگ بھیج رہے ہیں، آپ کہیں جی بھیجے جاؤ بھیجے جاؤ، نہیں۔ اگر آپ کو کوئی عالم بھیج رہا ہے یا کوئی ایسا شخص بھیجا اس کے بارے میں آپ کو یقین ہے کہ یہ ایک سمجھدار ذمہ دار شخص ہے، جو کوئی بھی چیز اب بھیجتا ہے تو سوچ سمجھ کے بھیجتا ہے، تو چلیے آپ اس کے لیے تھوڑا سا بینیفٹ آف ڈاؤٹ اس کو دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہر کوئی آپ کو، جیسے خاص طور پہ ہمارے یہاں ہوتا ہے، آپ لوگوں نے بھی ایکسپیرینس کیا ہوگا، جمعے کے دن صبح سے شام تک میسیجز آتے رہتے ہیں دینی۔ وہ جمعہ جو ہے وہ ہمارا ایک دینی میسیجز کا دن ہوتا ہے، یا ربیع الاول کا مہینہ ہو، یا محرم کا مہینہ ہو، یا ذوالحجہ کا مہینہ ہو، اس میں خاص طور پہ لوگ ذرا کثرت سے اس طرح کے میسیجز بھیجتے ہیں۔ اب آپ بھیجے جائیں اپنی براڈ کاسٹ لسٹ کے اوپر، اپنے گروپس کے اوپر، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ ہاں اگر یہ کسی مستند ذرائع سے آ رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر آپ دیکھ لیجئے کہ وہ کون بھیجنے والا ہے، اور اگر پھر بھی کوئی عام آدمی بھی آپ کو بھیج رہا ہے اور بات آپ کو بہت اچھی لگ رہی، تو پہلے کسی عالم یا علماء سے رابطہ کر لیں، چیک کروا لیں کہ شیخ یہ مستند ہے، اب وہ کہیں جی اوکے الحمدللہ ٹھیک ہے، پھر آگے بھیج دیجئے۔ لیکن ایسے نہیں کہ بس آئے اور آپ نے بھیجا، آئے اور بھیجا۔ تو اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ بہت اہم معاملہ ہے۔